تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں ایک فرد کا انتخاب روایتی وفاداری کے پیمانوں کو توڑ دیتا ہے اور اس کا سفر دوست دشمن کی لکیروں کو دھندلا دیتا ہے، مگر 21 سالہ مائیکل الیگزینڈر گلاس کی کہانی ان سب سے مختلف ہے، منفرد ہے۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی داستان ہے جو ایک سپر پاور کے مرکزی خفیہ ادارے کے اعلیٰ عہدیدار کا بیٹا ہے، مگر میدان جنگ میں اس نے اپنے ملک کے دشمن کی وردی پہنی اور بالآخر اپنی جان دے کر اسی سرزمین پر دفن ہوا جہاں اس کے ملک کا پرچم لہرانا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ مائیکل کی پیدائش اور پرورش امریکی ریاست ورجینیا میں ہوئی۔ وہ ایک ایسے گھرانے کا فرد تھا جہاں قومی سلامتی، خفیہ معلومات اور ریاستی راز روزمرہ گفتگو کا حصہ تھے۔ اس کی والدہ جولیانا گالینا امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA میں ڈپٹی ڈائریکٹر برائے ڈیجیٹل انوویشن کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھی اور اب بھی اسی عہدے پر وہ بدستور کام کر رہی ہے۔ ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے کسی بھی نوجوان کے لیے وطن سے وفاداری ایک فطری امر ہوتا ہے، مگر مائیکل کی سوچ کا دھارا مختلف سمت بہنے لگا۔ کالج کے دنوں میں اس نے ماحولیاتی تبدیلی، انسانی مساوات اور عالمی انصاف کے موضوعات میں غیر معمولی دلچسپی لی۔ اس کی گفتگو میں اکثر امریکی خارجہ پالیسی پر تنقید جھلکتی، خاص طور پر مشرق وسطیٰ، فلسطین اور غزہ کے حالات نے اس پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ اثرات آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک ایسے اضطراب میں ڈھل گئے جس نے اسے روایتی راہوں سے ہٹ کر سوچنے پر آمادہ کر دیا، مجبور کر دیا۔ 2023 کے اوائل میں مائیکل ترکی گیا جہاں وہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں شریک ہوا۔ اسی دوران اس کے رابطے ایسے افراد اور اہل نظریات سے ہوئے جنہوں نے اسے روس کے نقطہ نظر سے جنگ کو دیکھنے پر آمادہ کیا۔ مغربی میڈیا کی کوریج پر اس کا عدم اعتماد بڑھتا گیا اور بالآخر وہ فیصلہ اس نے کر لیا جو اس کے خاندان اور ملک کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ایک دن وہ روس جا پہنچا۔ ستمبر 2023 میں مائیکل نے روسی فوج کے ساتھ معاہدہ کیا اور دسمبر میں اسے 137 میں ریزان ایئر بورن ریجیمنٹ کے ایک حملہ آور یونٹ میں شامل کر دیا گیا۔ یہ یونٹ مشرقی یوکرین کے محاذ پر سرگرم تھا جہاں روزانہ کی بنیاد پر شدید گولہ باری، زمینی جھڑپیں اور خونی مقابلے ہوتے تھے۔ ابتدائی مہینوں میں مائیکل نے کئی چھوٹے بڑے آپریشنز میں حصہ لیا۔ اس کے ساتھی فوجیوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک پرعزم مگر خاموش طبیعت کا نوجوان تھا۔ اس کی تربیت مکمل طور پر روسی عسکری انداز میں ہوئی اور جلد ہی وہ یونٹ کا قابل اعتماد رکن بن گیا۔ 4 اپریل 2024 کو ڈونباس کے علاقے میں ایک آپریشن کے دوران اس کے یونٹ پر شدید گولہ باری ہوئی۔ عینی شاہدین کے مطابق مائیکل نے ایک زخمی ساتھی کو محفوظ مقام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی دوران ایک توپ کا گولہ قریب آ کر گرا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوا اور چند لمحوں میں دم توڑ گیا۔ یہ اس کا آخری معرکہ تھا۔ روس نے اس کی موت کی اطلاع امریکی خاندان کو کی۔ یہ اطلاع اس کی موت کے کئی ماہ بعد دی گئی۔ اکتوبر 2024 میں اس دوران اس کی لاش کو وطن واپس لانے کے لیے خاموش سفارتی رابطے جاری رہے۔ دسمبر 2024 میں ورجینیا کے قبرستان میں اس کی تدفین ہوئی، مگر جنازے کی خبر میڈیا سے چھپا کر رکھی گئی۔ اخباری نوٹس میں صرف اتنا لکھا گیا کہ مشرقی یورپ میں ایک سفر کے دوران مائیکل کی موت واقع ہوئی ہے اور اس کی روسی فوج میں شامل ہونے یا جنگ میں مارے جانے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ مائیکل کی موت نے امریکہ اور روس کے تعلقات میں ایک حساس صورتحال پیدا کر دی۔ امریکہ کے لیے یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں ایک اعلیٰ انٹیلیجنس آفیسر کا بیٹا دشمن کی صف میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ گو کہ وہ اپنے وطن کے خلاف براہ راست نہیں لڑ رہا تھا مگر اس کا ملک روس کے ساتھ برسر پیکار یوکرین کی حمایت پر کمر بستہ ہے۔ یہ سوال اٹھا کہ ایک امریکی نوجوان کس طرح روس کے عسکری ڈھانچے میں جگہ بنا سکتا ہے اور
ایسی قربانی دے سکتا ہے کہ دشمن ملک کا صدر خود اس کی بہادری کا اعتراف کرے۔ اپریل 2025 میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے مائیکل الیگزینڈر گلاس کو بعد از مرگ آرڈر آف لینن کا اعلیٰ ترین سول و عسکری اعزاز دیا۔ یہ وہی اعزاز ہے جو سابق روسی سوویت یونین میں نمایاں خدمات انجام دینے والے افراد کو دیا جاتا ہے۔ پیوٹن نے یہ اعزاز ایک خصوصی تقریب میں امریکہ میں صدر ٹرمپ کے ذریعے مائیکل کے گھر والوں تک پہنچانے کا منفرد اہتمام کیا۔ صدر ٹرمپ اور پیوٹن کی 15 اگست 2025 کو ملاقات طے تھی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق یہ تقریباً 16 اگست کو بنتی تھی۔ کچھ دیر قبل یہ ملاقات الاسکا میں ہو چکی ہے۔ الاسکا وہی ریاست ہے جو کبھی روس کا حصہ تھی اور بعد میں $72 لاکھ میں امریکہ کے ہاتھ فروخت ہوئی تھی۔ اس ملاقات کی تیاری کے لیے صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو ویٹکوف روس آ کر پیوٹن سے ملے، جہاں مائیکل کا ایوارڈ ان کے حوالے کیا گیا۔ یہاں پہ روسی صدر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ ایوارڈ ٹرمپ تک پہنچا دیجئے۔ صدر ٹرمپ پھر آگے ان کے گھر ان کے لواحقین تک پہنچا دیں گے۔ روسی میڈیا نے مائیکل کو ایک مثالی بین الاقوامی رضاکار کے طور پر پیش کیا، جو اپنی ذاتی سوچ اور اصولوں کے مطابق ایک نیا راستہ اختیار کر کے فاشزم اور جارحیت کے خلاف کھڑا۔ کچھ حلقوں نے اسے ایک امن پسند کے بگڑے ہوئے سفر کی علامت قرار دیا، جو نظریاتی انتہا پسندی کا شکار ہو کر دشمن کے ہتھیار اٹھانے پر آمادہ ہوا۔ کچھ نے اسے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے والا ایک بہادر انسان کہا، جس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کا انتخاب سیاسی طور پر کتنا متنازع ہوگا۔ اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ مائیکل نہ تو روسی پروپیگنڈا کا اندھا مقلد تھا اور نہ ہی جنگ کا شوقین۔ اس کے فیصلے کے پیچھے عالمی سیاست سے مایوسی، ذاتی اصولوں پر کاربند رہنے کی امنگ اور ایک نئی شناخت کی تلاش جیسے عوامل کار فرما تھے۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ مائیکل الیگزینڈر گلاس کی کہانی یاد دلاتی ہے کہ جنگ صرف ملکوں کے درمیان نہیں لڑی جاتی، بلکہ نظریات، شناختوں اور ذاتی فیصلوں کے درمیان بھی برپا ہوتی ہے۔ ایک امریکی خفیہ ادارے کی اعلیٰ آفیسر کا بیٹا دشمن ملک کی فوج میں شامل ہو کر اپنی جان دے دے، یہ واقعہ روایتی وفاداری، قومی بیانیے اور ذاتی ضمیر کے پیچیدہ رشتے کو آشکار کرتا ہے۔ صدر پیوٹن کا اسے یہ اعزاز دینا اسے روسی ہیرو تسلیم کرنے سے کم نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔